سوء اتفاق اس دنیا کے اندر کچھ ایسا بدلاؤ آتا ہے، کچھ ایسی خرابیاں آتی ہیں، ایسا بگاڑ آتا ہے، کچھ زمانے کی گردش ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس کے ذریعے ایسے لوگ جنم لیتے ہیں کہ جو ساری دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے ناصور بنتے ہیں، خاص طور سے جہاں کہیں وہ بستے ہیں وہاں کے امن و امان کو خراب کرتے ہیں، وہاں کے بسنے والوں کو پریشان کرتے ہیں، حیران کرتے ہیں۔ یہی تمام تر چیزیں ہمارے ملک میں بھی بڑی تیزی سے چل رہی ہیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری مسجدوں کی حفاظت کرنا ہمارے لیے مشکل بنتا جا رہا ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کو جمہوری ملک کہا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں، اس دنیا میں اکثریت جمہوریت ہی پائی جاتی ہے، تمام دنیا کے اندر، اور ایسا تماشا میں نے اپنی زندگی میں کسی اور ملک میں نہیں دیکھا۔ دنیا میں 250 سے زیادہ ممالک پائے جاتے ہیں، اس بھارت کو چھوڑ کر کے کسی اور ملک میں میں نے ایسا تماشا اور ایسا گھناؤنا کھیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہت ترقی یافتہ ملک، ان ممالک کے اندر بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، ان ممالک کے اندر بھی مسجدیں پائی جاتی ہیں، ان ممالک کے اندر بھی لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، لیکن چند سالوں سے یہاں ایسا تماشا بنا ہے کہ جہاں کہیں جس مسجد پر نظر پڑتی ہے اس مسجد کو مشکوک کر کے اور اس کے اندر کچھ ایسا کھیل رچ کر کے اس کو مندر کی شکل دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ پلان بنایا جاتا ہے کہ یہ جو مسجد ہے مندر توڑ کر کے بنائے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ملک جمہوری ملک کہلاتا ہے۔ یہاں ہر بسنے والے انسان کو اپنے حساب سے جینے کا، زندگی گزارنے کا، اپنے دھرم پہ چلنے کا، اپنے عبادت گاہوں کو بنانے کا، عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کا، رہن سہن کا تمام تر حقوق اس کو اس کی سوسائٹی اور اس کے کلچر کے حساب سے حاصل ہے۔ اور جمہوری ملک میں اگر کسی ایک کمیونٹی کو، کسی ایک سوسائٹی کو، کسی ایک گروپ کے لوگوں کو، کسی ایک مسلک، کسی ایک دھرم کے ماننے والے لوگوں کو اگر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، تو ان کو اپنا احتجاج اور اپنی ناراضگی ظاہر کرانے کا بھی حق حاصل ہے۔ جس طرح سے وہ اپنا احتجاج درج کرا سکتے ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، ان کو کرنے کا حق حاصل ہے، امن و امان کے دائرے میں رہتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے اپنا اظہار اور اپنی ناراضگی ظاہر کرنا ہے کہ ہماری ناراضگی سے ہمارے ملک میں خون خرابہ نہ ہو، فتنہ اور فساد نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی طرح کا امن خراب نہ ہو، یہ ہمیں حق حاصل ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا ملی فریضہ ہے، دینی تقاضا ہے کہ جب ان کی مساجد محفوظ نہیں رہ رہی ہیں، ان کی مساجدوں پر غاصبانہ قبضے کیے جا رہے ہیں، ان کی مساجدوں کو مندروں کے نام پر ختم کرنے کی سازشیں اور پلاننگیں کی جا رہی ہیں، تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس کا یہ ایمانی تقاضا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر جتنا وہ مکلف ہے، جتنا اس کے بس میں ہے، اپنی بساط کے لحاظ سے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے۔ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، یہ ہمیں ہمارے قانون نے حق دیا ہے، اس میں ہمیں کہنے میں کسی طرح کی کوئی شرم، کوئی آر محسوس یا کوئی جھجک نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ بات ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ہمارا حق ہے۔